हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ज़ुनैर अज़हर ऑफिशियल। सदर ममलिकत की ट्वीट से एक जो तूफ़ान शुरू हुआ पाकिस्तान में, जिसमें उन्होंने ये कहा, हल्फन कहा कि उन्होंने आर्मी एक्ट 2023 जो अमेंडेड था और जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 उसके ऊपर साइन नहीं किए, लिहाजा वो अभी बिल ही है और वो अभी लॉ नहीं बना। उसके बाद उस ट्वीट के बाद एक प्रेशर माउंट होना शुरू हुआ प्रेसिडेंट आरिफ अलवी के ऊपर कि जी आप रिज़ाइन कर दें। वो रिज़ाइन क्यों कर दें, उसकी वजह तो तमाम लोगों की डिफरेंट थी। कुछ वो लोग हैं जो हैं ही उनके मुखालफिन, क्योंकि वो पीटीआई से बिलोंग करते हैं और पीटीआई इज़ नॉट इन गुड बुक्स। एक पूरा नैरेटिव उनके अगेंस्ट चल रहा है और सदर एक वाहिद ऐसी पर्सनालिटी रह गए हैं जो पीटीआई को ना सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान में, बल्कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं और बहुत सारी चीज़ें उनके अप्रूवल के बगैर हो नहीं सकती। सो ये एक साल के दौरान जहाँ और बहुत से अज़ाइम थे पीडीएम गवर्नमेंट के, उसमें से एक ये भी था कि सदर पाकिस्तान किसी तरह अपना ओहदा छोड़ दें, और वहाँ पर इनिशियली फजलुर रहमान चाहते थे कि वो सदर बने, और अब कहा यह जाता है एलिजिडली कि सादिक संजरानी जो हैं किसी तरह वो सदर बन जाएं। अगर ऐसा हो जाता है तो एक जो निगरान सेटअप इस वक्त कंट्रोल में है चीज़ों के, वो एक स्कीम ऑफ द थिंग्स कंप्लीट हो जाती है। कोई भी बिल्स पास करने हों, कोई भी ऐसे मामलात जिसमें सदर के साइन चाहते हों, वो बड़ी आसानी से हासिल किए जा सकेंगे। सदर ममलिकत ने रेजिस्ट किया है। वो कहते हैं कि ये जो आर्मी एक्ट है और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, इसका असर जिन लोगों पे पड़ेगा, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ। ये बहस मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि आप बहुत दिनों से ये टीवी पे सुन रहे होंगे कि लॉ एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, और वो बहस ना करने की एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान में लॉ भी हर कोई अपनी मर्ज़ी से इंटरप्रेट कर रहा है। सो इस सारे वाक़े से जो एक चीज़ बड़ी क्लैरिटी के साथ सामने आई है, वो है द स्टेट ऑफ पाकिस्तान इज़ इम्प्लोडिंग, एंड इम्प्लोडिंग मीन्स क्रम्बलिंग फ्रॉम विद इन। जब एक चीज़ अंदरूनी तौर पे टूट फूट का शिकार होती है, उसको इम्प्लोजन कहते हैं। वो कैसे होता है? कोई ज़रूरी नहीं है कि एक मुल्क आपको नज़र तो आ रहा है, नक्शे पे मौजूद है, फंक्शन भी कर रहा है, लेकिन उसके इदारे, उसकी ना कोई रिट है, ना उनकी कोई प्रेजेंस है ऑन ग्राउंड, ना कोई लॉ है, ना ऑर्डर है, ना जजेस की कोई हैसियत है, ना वकला की कोई हैसियत है। पुलिस सर्व नहीं कर रही लोगों को, बल्कि एक हैबत का निशान है। लॉज ऐसे पास हो रहे हैं जो पीपल स्पेसिफिक हैं, जो अशराफिया को सर्व करते हैं। इन दिस केस आर्मी एक्ट वेरी एंटी डेमोक्रेटिक, बट अनफॉर्चुनेटली हमेशा से पाकिस्तान के आइन का हिस्सा रहा है। अगर बहुत पहले पाकिस्तान की सियासी क़यादत ने इस एक्ट को ठीक करने की कोशिश की होती तो आज हम इस मकाम पे ना पहुंचते, ये डिबेट्स ना हो रही होती। इसलिए मैं इस पर्टिकुलर एक्ट के ऊपर 76 ईयर्स में जितनी हुकूमतें आई हैं, मैं उन सब को ब्लेम करती हूँ कि उन्होंने जहाँ और काम नहीं किए डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए, वहाँ उन्होंने आर्मी एक्ट की तरफ भी तवज्जो नहीं दी। नतीजा क्या होगा? नतीजा ये होगा कि अब इस एक्ट का इतलाक़ होगा, और वो किस तरीके से होता है नोबडी नोज़। दूसरी जानिब जो एक चीज़ बड़ी खुल के सामने आई है, वो ये है कि जहाँ इदारे बेबस हैं या काम नहीं कर रहे, वहाँ ब्यूरोक्रेसी ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी सदर साहब के जो हटाए गए हैं, उनके जिस तरीके से बयानात टीवी चैनल्स पे चलाए गए, किसी ब्यूरोक्रेट की ये जुर्रत नहीं हो सकती कि वो अपने बयानात टीवी चैनल्स पे नशर करे, चाहे वो सैक हो, चाहे वो ओएसटी बना दिया जाए, चाहे उसकी ट्रांसफ़र कर दी जाए। वो सिंपल ओबे करते हैं, सिस्टम का हिस्सा बनते हैं, अपने डिवीज़न को रिपोर्ट करते हैं, एस्टैब्लिशमेंट डिवीज़न को रिपोर्ट करते हैं, जहाँ नेक्स्ट पोस्टिंग होती है वहाँ चले जाते हैं। बट सदर के ख़िलाफ़ इस एजेंडे में ब्यूरोक्रेसी का भी हाथ नज़र आता है। जिनका नाम सामने लाया गया प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लिए, हुमैरा अहमद, उन्होंने सदर की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से ही इनकार कर दिया। ये सब क्या है? ये सब ख़बरें तो शायद हम कंज्यूम करते हैं डेली बेसिस पे, आज ये हो गया, कल वो हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल आज वो जो एक रस्सी से लटके हुए लोग इस कोशिश में हैं कि उनको कोई रेस्क्यू कर ले और वो ज़िंदा वहाँ से निकल जाए, और मैं सुबह से सुन रही हूँ कि उसमें एक बच्चा बेहोश भी है। ये सब किस चीज़ की निशानियाँ हैं?
کہ گورننس پہ تو توجہ ہی نہیں ہے. ہم کس دور میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ابھی تک وہ رسی سے بندھی ہوئی ایک ٹرام کے ذریعے سے لوگ ٹریول کرتے ہیں. تو 76 سالوں میں گورننس پہ تو کسی نے توجہ ہی نہیں دی. توجہ کہاں رہی؟ توجہ اپنے اپنے اوپر رہی. خاندانوں نے اپنے اوپر توجہ دی. جو ادارے چاہتے تھے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر جائیں، انہوں نے اگر کوشش بھی کی ہوگی تو ان کو پولیٹیکل سپورٹ نہیں ملی، کیونکہ گورنمنٹس کا فوکس نہیں تھا اداروں کو اسٹرینتھن کرنے میں. جو ادارہ باقی رہ گیا تھا، جوڈیشری کا ادارہ، وہ آج اتنا کنٹروورشل ہے کہ اگر یہ صدر والے معاملے کی کہیں انکوائری بھی کروانے کی کوشش کی جائے تو مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان کا وہ کون سا فورم ہوگا جس کے اوپر انکوائری ہو، وہ امپارشل کنسیڈر ہو، اس کے جو بھی ریزلٹس آئیں، اس کی جو بھی فائنڈنگز آئیں اور ریکمنڈیشنز آئیں، ان کے اوپر عمل درآمد ہو. جس کا قصور ہے اس کو سزا ہو، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ تلافی ہو. سو پریکٹیکلی جو عدل و انصاف، سزا اور جزا اور سسٹم کو چلانے والے جتنے میکینکس ہیں وہ سب کولیپس کر چکے ہیں. اور کولیپس ہونے کا مطلب ہے کہ وہ کسی نہ کسی انداز میں فنکشن کرنے کے قابل نہیں رہے، کنٹروورشل ہو گئے ہیں. یہ ایک اسٹیٹ کے لیے ریڈ لائن ہونی چاہیے، ریڈ الارم ہونا چاہیے کہ آپ یہاں تک پہنچ گئے ہیں. اس سے آگے چلیے. کاکڑ صاحب ہمارے وزیر اعظم جب سے وزیر اعظم بنے ہیں، وہ اپنی تقریروں اور اپنے فوٹو آپس کے ذریعے سے مستقل ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ سامنے آنے کی کوشش کر رہے ہیں. نگران سیٹ اپ کے لوگوں کا کام، اگر یہ ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ ہے تو ان کو کوئی فوٹو آپس کرانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کوئی انگریزی میں کیبنٹ سے خطاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو کہیں بھی جا کے کوئی وعدے کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح محسن نقوی کر رہے ہیں ان کو بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ دس از اگین این ایگزامپل آف دا سسٹم آؤٹ آف پلیس، کہ جو ایک مینڈیٹ والی گورنمنٹ ہوتی ہے وہ تو یہ سب کچھ کرتی، سمجھ بھی آتی ہے، نظر بھی آتی ہے، اور کیونکہ وہ سیاسی لوگ ہوتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ایبزارپشن بھی موجود ہوتی ہے سسٹم میں، لوگوں میں. لیکن کاکڑ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس سے سیدھا سیدھا یہ سمجھا جا سکتا ہے دیٹ ہی از ہیئر ٹو اسٹے. اینڈ بیکاز ہی از ہیئر ٹو اسٹے تو پھر ان کے ذہن میں کوئی میپ بھی ہے، کوئی روڈ میپ بھی ہے. روڈ میپ نہیں وہ بتا رہے، الیکشن کمیشن سے کمیونیکیٹ وہ نہیں کر رہے. ان کے وزیر مواصلات کہتے ہیں کہ الیکشن کرانا ہمارا کام نہیں ہے، حالانکہ وہ نگران حکومت ہے، ان کا صرف کام ہے الیکشن کرانا. الیکشن کمیشن نے حلقہ بندیوں کا کام سٹارٹ کر دیا ہے ٹو میک شیور کہ سب کو میسج چلا جائے کہ الیکشن ابھی نہیں ہو رہے. جڑاوالا والا جو ایک واقعہ ہوا، ایسے واقعات 2001 سے تسلسل کے ساتھ ہو رہے ہیں. میرے پاس پوری ٹائم لائن موجود ہے. مشکل سے کوئی 1 یا 2 سال بیچ میں ایسے ہوں گے جو ہم نے مس کیے ہوں گے. جوزف کالونی گوجرا میں پہلے بھی 2 دفعہ پوری کالونیز کرسچنز کمیونٹی کی جلائی گئیں. سری لنکن شہری کو لنچ کر کے جلا کے مار دیا گیا. سیالکوٹ کے 2 بھائی مجھے یاد ہے، ان کو بھی اسی طرح موب نے مار دیا تھا. جس طریقے سے جڑاوالا میں جو کچھ ہوا ہے، ایک شخص جا کے مسجد سے لوگوں کو انسائٹ کر کے اکٹھا کر رہا ہے، اور دوسری جانب ایک دوسرا شخص جس نے بلاسفیمس مٹیریل کہیں پہ پرووائڈ کیا جس پہ اوپر لوگوں کے نام بھی لکھے. یہ سب کتنا پری پلانڈ ہوتا ہے. بلاسفیمی کے نام پہ کیا کچھ ہوتا ہے، اقلیتوں کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے، یہ بہت پرانی کہانی ہے. اور آج جب جا کے وزیر اعظم نے وہاں پر یہ کہا کہ ہم اس کو اگزامپل بنائیں گے، تو یہ اگزامپل 2001 میں کیوں نہیں بنائی گئی؟ اتنی ساری جانوں کو جانے سے روکا جا سکتا تھا. سلمان تاثیر کا قتل روکا جا سکتا تھا. ایک ایسی جماعت کا وجود میں لانے سے روکا جا سکتا تھا جو کہ اصل میں خود وائلنٹ ایکسٹریمزم کے مارے میں ہیں، اور وہ نام بدل کے بار بار سیاست میں آ جاتے ہیں. ان کو وجود میں آنے سے روکا جا سکتا تھا. تو آپ معاملے کی تہہ تک نہ پہنچیں، آپ مسئلے کی تہہ تک پہنچیں. وائلنس، ایکسٹریمزم، ہیٹ کرائم انہیرنٹلی سسٹمیٹکلی ہمارے ملک کا حصہ ہے. جو کچھ یہاں پر نان مسلمس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد ہم جس فخر سے لوگوں کے سامنے، یورپین ایمبیسیز کے سامنے جا کے جب بہت احتجاج کرتے ہیں، وہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا، بیکاز چیریٹی بگنس ایٹ ہوم. آپ پہلے خود ایسی جگہ بنیں جہاں پہ کسی کے مذہب کی توہین نہ ہوتی ہو، اس کے بعد آپ کسی اور جگہ احتجاج کریں. یہ پکچر ہے آج کے پاکستان کی.
ایک بیوروکریٹ انکار کر رہا ہے کہ میں پرنسپل سیکرٹری کی حیثیت سے صدر مملکت کے ساتھ کام نہیں کر سکتی، اس کی ایکسپلینیشن کال ہونی چاہیے، اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ نے ایسا کیوں کہا، اور آپ تو ایسا کہہ ہی نہیں سکتے، یہ کہاں کے رولز ہیں جو اپلائی ہو رہے ہیں. تو ساری اسٹیٹ مشینری اس وقت آؤٹ آف پلیس ہے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ راستے پہ کیسے آئے گی، بیکاز اس کو راستے سے ہٹانے میں 76 سال لگے ہیں. 76 سال میں بڑی محنت سے چیزوں کو خراب کیا گیا ہے. اب کیا مزید 76 سال اگر چاہیے چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، تو وہ ٹھیک کرنے کا سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ سیاست دانوں نے جس طرح پلیٹ میں رکھ کے اپنی سپیس، جو ان ادر ورڈز لوگوں کی سپیس تھی، لوگوں کے رائٹس تھے، ڈیموکریسی تھی، اس کو جس طریقے سے خود ہوا میں پھینکا ہے، اس کے بعد ان سے توقع کیسے لگائی جائے؟ فرض کر لیتے ہیں اس وقت کی ساری پلاننگ، اس وقت کا سارا کنٹرول اگر کسی پولیٹیکل لیڈر کے ہاتھ میں ہے تو وہ میاں نواز شریف ہیں. تو میں میاں نواز شریف سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ برائے مہربانی اگر اتنی طاقتور شخصیت ہیں تو کچھ سینٹی اس ملک میں واپس لے آئیں، لوگوں کو کچھ حوصلہ دے دیں، لوگوں کے لیے کچھ کر دیں. اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو باعزت ریٹائرمنٹ لے لیں سیاست سے. اگر زرداری صاحب ایسا کر سکتے ہیں، میری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے. اگر فضل الرحمان صاحب ایسا کر سکتے ہیں، میری ان سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ آپ نے 30 سال 40 سال میں تو ایسا کچھ نہیں کیا جس سے اس ملک میں کوئی بہتری آتی، لیکن آج جب یہ کولیپس کر گیا ہے تب تو کچھ کر کے دکھا دیں. صرف کنگ میکر ہونا کافی نہیں ہے. If you are the king, people should respect you. I'll see you tomorrow.